رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء منا. اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں جو آج تلاوت کی گئی ہے، کون سا پارہ تھا؟ دوسرے پارے میں سب سے پہلا مسئلہ قبلے کا ہے. قبلہ جس کی طرف ابھی رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، یہ قبلہ خانہ کعبہ کیسے متعین ہوا؟ اللہ جل شانہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بھیجا، ہجرت کر کے گئے، تو 16 مہینے یا 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس، جس کو کہتے ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور 16 مہینوں کے بعد حکم ہوا کہ نہیں، اب آپ مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے. مکہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف. تو اس وقت ہر وقت کوئی مسئلہ آتا ہے تو لوگوں کا مزاج خراب ہونے لگتا ہے، شیطان بہکانے لگتا ہے. مومن تو وہ ہے صحیح معنی میں کہ کوئی بات آئے تو اس کی تحقیق کرے، اس کو چھان بین کرے، اور اللہ کا حکم ہے تو مان لے، چاہے باپ دادا کی طرف سے چلا آ رہا ہو، علماء بتائے ہوں، یا جوہلا کی طرف سے چلا آ رہا ہو. دین تو وہی ہے، اللہ کی خوشنودی اسی میں ہے جو اللہ بتاتے ہیں. تو ان کو بڑا اعتراض ہوا، بڑا غم ہوا، اتنا پروپگنڈا ہوا کہ جو اصلی مومن تھے ان کو بھی پریشانی ہونے لگی کہ بھئی واقعی جو اب تک ہم لوگ نمازیں پڑھے ہیں، مدینہ میں بھی 16 مہینے سے پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، سب بیت المقدس کی طرف رخ تھا، ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ اس قبلے کا کیا ہوگا؟ تو شیطان ادھر سے نہیں تو ادھر سے آ لیا، جن کے دلوں میں یہودیوں نے پروپگنڈا کیا اور مسلمان اس کے اندر مبتلا ہو گئے. پریشانی اندر سے تھی، ورنہ ماننے والے تو ایسا تھا کہ جب یہ تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی کہ اپنا رخ اب مکہ مکرمہ کے خانہ کعبہ کی طرف کیجئے، تو ایک آدمی مدینے سے قبا گیا اور یہاں سے دیکھ کر کے پڑھ کر کے گیا تھا. تو عصر کی نماز لوگ پڑھ رہے تھے، اور جیسے اس نے الا حولت القبلہ کہا کہ قبلہ تو بدل گیا. پہلے ہم لوگ فلسطین میں جو بیت المقدس ہے اس کی طرف رخ کر کے پڑھتے تھے، آج میں دیکھ کے آ رہا ہوں اللہ کا حکم ہوا، اللہ کے نبی نے نماز خانہ کعبہ مکہ میں جو ہے اس کی طرف کر کے پڑھی ہے. تو دیکھیے دو طرح کے، ایک مومن پریشان ہیں، ایک مومن نفاق کا شکار ہو گئے. پروپگنڈے سے یہی حال ہوتا ہے. لیکن یہ جو پختہ مومن تھے نماز ہی کے اندر گھوم گئے. جیسے پتہ چلا یہ ایمان، جب اصلی چیز مل جائے، بتانے والا صحیح ہو، قرآن ہاتھ میں لیا ہو، حدیث ہاتھ میں ہو، اور صاف صاف اگر بتا رہا ہے تو اسی وقت فوراً مان لینا یہی دین ہے، یہی ایمان ہے. اور اس سے ہٹ کر کے ادھر ادھر کی کہ دادا ایسے کرتے آئے تھے، سارے لوگ تو ایسے کر رہے ہیں، ایسے کیسے ہو جائے گا، اس ایسے کرتے ہیں تو پھر پچھلا کیا ہوگا، اگلا کیا ہوگا، یہ سب اس میں بہت لمبے طریقے سے اللہ جل شانہ نے سمجھایا ہے. اور زیادہ لوگ پریشان ہوئے، کہا کہ اللہ جل شانہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارا جو ایمان ہے، یعنی جو نماز پڑھے وہ 16 مہینے بیت المقدس کی طرح، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. اس کے حکم سے ادھر چل رہا تھا، اب اللہ کے حکم سے یہ ہو گیا. اور آدمی آج کل سوچتا ہے تو کہتا ہے کہ واقعی قبلہ یہی ہونا چاہیے. اس کی 100 دلیلیں. ایک تو دنیا کے بیچوں بیچ میں سب مان گئے مرکز،
دوسرے کہ دنیا میں پہلا گھر یہی بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، کوئی گھر نہیں تھا، انسان نہیں تھا اس سے پہلے، فرشتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر خانہ کعبہ کا بنایا تھا۔ اس کے علاوہ دنیا کے بیچوں بیچ میں ہے، اور بھی اس کی جو حدود ہیں اور جو اس کی استراتیجی ہے اور جو اس کا جائے وقوع ہے، اور بھی کئی ناحیوں سے مکہ مکرمہ اس بیت المقدس وہ قبلہ بننے کا لائق ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے یہود کے بارے میں کچھ چیزیں بتائیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ پھر بتایا کہ دیکھو لوگوں، روز روز کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے، کوئی مصیبت لگی رہتی ہے، کوئی کام لگا رہتا ہے، تو اس میں اللہ سے مدد کرو، ادھر ادھر مت بھاگو، اپنے ایمان کو مت بھٹکاؤ، دنیا والوں پر للچائی ہوئی نظروں سے اس پر بھروسہ مت کرو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر پہلی چیز ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ کسی بھی میدان میں 2 سال نوکری نہیں ملی، 5 سال میں بیٹا نہیں ہوا، 10 سال میں بیماری نہیں گئی، چھڑانے والا اللہ ہی ہے۔ تو صبر سے کام لو، ہمت سے کام لو، اور ایک اور چیز، ایک اور کام کرو اس کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو، نماز سے بھی خوب نمازیں پڑھو، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکو رہو۔ تو یہ 2 کام جو کر لے جائے گا وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو، ایک تو صبر اور دوسرے ہمت۔ مصیبت کا وقت ہو یا یہ کہ روزی روٹی کا مسئلہ ہو یا دنیا کے جو بھی مسائل ہیں، بیوی سے نہیں بنتی، گھر والے بہت خراب ہیں، محلے والے بہت وہ ہیں، دنیا والے بڑے بیری اور دشمن ہیں، تو ان تمام معاملات میں یہ ہے کہ تم صبر سے کام لو، جتنے دیر تک برداشت صبر سے کام لیتے رہو گے بس تمہارا کام بن گیا۔ اور ساتھ میں اللہ جل شانہ کی عبادت بھی کرو۔ اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے یہ دن، رات آ گئی اور پھر کل دن آ جائے گا، یہ کیا ہے کہ ایک ایسے آ جا رہا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس پر اگر تم صحیح طریقے سے غور کر لو تو اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی نعمتوں کو جاننے کے لیے، اللہ کے احسان کے لیے یہی بہت بڑی چیز ہے کہ تمہارا ایمان درست ہو جائے گا۔ اور اللہ کیسے بارش برساتے ہیں تو مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اور لہلہاتی کھیتیاں آتی ہیں، کیسے بادلوں کا ایک طوفان امڑتا ہے، کیسے جا کر کے برستا ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اور بشرا خوشخبری آتی ہے۔ اور کچھ ظالم ہیں جن کو ڈبو دیتا ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ڈبوتا نہیں ہے لیکن ان کے سب چیزیں برباد کر دیتا ہے اللہ جل شانہ۔ تو اس کی شان کے سامنے تم کوئی دوسرا راستہ نہ اختیار کرو۔ حالانکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کے فوراً دوسروں کی طرف چلے جاتے ہیں، دوسروں سے اپنا لو لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس میں ذکر ہے، اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، یہ جو آنکھ موند کر کے لوگوں کے پیچھے چل دیتے ہیں، آنکھ موند کے چل دیا، کہا کہ بڑے مولانا ہیں، کہا کہ بڑے لیڈر ہیں، اور اکثر لوگ تو یہ بات کہہ رہے ہیں، بہت سے لوگوں کے میڈیا میں تو چھا گیا ہے، تو اسی کے پیچھے چل دیتے ہیں۔ لیکن یہاں خاص طور پر دینی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جن کے پیچھے تم بھاگتے تھے وہ قیامت کے دن اس قدر تم سے دشمنی کر کے دھتکار کے ہٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے ان کو نہیں بلایا تھا، میں نے نہیں کہا تھا کہ میں بدعت کرتا ہوں تو یہ بھی کریں، شرک کرتا ہوں تو یہ بھی کریں، ہے کہ نہیں؟ میں نے پارٹی بنائی ہے کوئی دوسری مسلمانوں کی جماعت کو توڑنے پھوڑنے کے لیے، تو اس میں ان کے ساتھ بھاگیں۔ ہر نئی چیز بڑی لذیذ ہوتی ہے، کل جدید لذیذ، نئی چیز ہوتی ہے۔ اکتا گئے ہیں ایک آدمی سے، امام صاحب میں مزہ ہی نہیں آتا، اب اتنے اچھے قاری ہیں، 2 سال کے بعد بالکل آپ کو لگتا ہے کہ چٹنی ہے، کھانا ہے کہ کوئی ٹیسٹ بدلنا چاہیے۔ نعوذ باللہ، یہ کیا چیز ہے بھائی؟ تو ہر چیز میں ایک انسان اپنا دماغ، بہتر سے بہتر کی تلاش ہو، ٹھیک ہے، لیکن جب قرآن ہے، صحیح پڑھا جا رہا ہے،
کوئی ادارہ ہے صحیح چل رہا ہے، اور اگر جہاں آپ ہیں وہاں بہت ٹھیک ہے، اور اگر نا ٹھیک ہے تو سمجھیے کہ آپ کتنے نا ٹھیک، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ گھر میں سب لوگ بہت اچھے نہیں ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کتنا اچھا ہے، نمونہ ہے تو کتنا نمونہ ہے، اور آپ نمونہ ہے تو یہ نمونہ بن کے دکھا کیوں نہیں دیا، سمجھا کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ کسی کے پیچھے بھی بھاگنے والے قیامت کے دن صاف صاف کہیں، یہاں بھی دوست جو ہے، دوست کیا کرتا ہے، جیسے پھنستا ہے کہتا ہے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، کہا کہ اس کو تو میں سمجھاتا تھا۔ تو استبرأ الذین اتبعوا، اس دن جتنے پیر لوگ ہیں، جتنے مولانا لوگ ہیں، جتنے امام بنے ہوئے ہیں، جتنے ٹھیکیدار ہیں، وہ سب کیا ہو جائیں گے، کہیں گے کہ یہ لاکھوں لاکھ جو نظر آ رہے ہیں ایک بھی میرا مرید نہیں تھا۔ برات کا اظہار، دشمنی کا اظہار، برا بھلا کہہ کر کے وہ کہیں گے کہ ہم تو خود ہی جہنم میں جانا، تم کو کس نے کہا تھا کہ جہنم میں آؤ میرے پیچھے۔ الذین تبعوا ورأوا العذاب، جب عذاب دیکھیں گے تو اور گھبرا جائیں گے۔ وتقطعت بهم الاسباب، پیر صاحب کے دامن پکڑ کے مچلتے تھے، اب تو کوئی رشتہ کام نہیں آ رہا، یہ تو چھوڑ دیا تو اب کون چھوڑیں گے؟ جو عقیدہ دل ایمان میں بسے ہوئے تھے وہ جب چھوڑ دیا تو دوسرے دوست یار کیا کام آئیں گے؟ اور عذاب دیکھنے کے بعد اب اس کے بعد ایک کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں ایک مرتبہ بھیج دے کہ جیسے یہ ہم کو اس وقت دھتکار رہے ہیں، ہم بتائیں کہ کتنے برے لوگ تھے، یہ الٹا سیدھا راستہ بتا کر کے چلاتے تھے، نہ قرآن پڑھ کے سمجھاتے تھے، نہ حدیث دیکھ کر کے بتاتے تھے، قصہ کہانیاں دنیا کے سب پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، یہ لوگ ایسے ہی تھے۔ پھر اس کے بعد یہ جو رمضان آیا ہے اس کے بارے میں روزہ فرض کیا گیا ہے، تقوی اختیار کرو، بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جب تک اللہ سے ڈرنے والے حقیقی نہیں ہو جاؤ گے۔ یہ جو کھڑا ہوئے ہو تم، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے قیامت میں، سمجھا کہ نہیں؟ یہ 2 گھنٹہ نہیں برداشت ہو رہا ہے، پاؤں تھک جا رہا ہے، دل نہیں مان رہا ہے، سینے میں درد ہے، سر چکرا رہا ہے، یہ کہاں ہے؟ 1000 سال کا ایک دن ہوگا اور 50,000 سال ایسے ہی کھڑا رہنا پڑے گا، نہ پنکھا ہے نہ بجلی ہے، زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، بہت برا حال ہوگا، کچھ نہیں، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا اور ایسا پگھلائے گا کہ دنیا کے سب آگ اور الیکٹرک مل کر کے بھی پگھلا، سب کوئلہ جھارکھنڈ سے لا دیں دنیا کے جمع کر کے تو ویسی آگ نہیں بنے گی جیسے آگ برسا رہا ہوگا یہ، اور اس میں حساب کتاب کے لیے کھڑا رہنا پڑے گا۔ 50,000 سال کا بھی ایک دن ہوگا، بڑا مسئلہ ہوگا۔ تو یہ قیام، اگر اس قیام کو یاد دلا دے اللہ کے سامنے، آج بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں اور اس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، تو اس میں اس روزے کے اور بھی فلسفے اس میں ذکر ہیں۔ پھر قرآن والا یہ مہینہ ہے، لوگوں قرآن ہرگز مت چھوڑنا، اس کو قرآن والا مہینہ اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ ہاں تم لوگ بیمار ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ سکتے ہو، بیمار ہو، حائضہ عورت ہے اور ہے، تو اس طریقے سے بڑا مزیدار آج کے اتنے مسائل اس میں بیان ہے، جتنے میں ہم لوگ اس وقت پریشان ہیں، جتنے مسائل ہم لوگ گھرے ہوئے وہ سب آج ذکر آ گیا۔ عورتوں کے جتنے جھگڑے ہیں آج دیکھیے نا، لو جہاد آیا ہوا ہے، لو جہاد، اور سننے میں آتا ہے، کہیں کہیں دیکھنے میں بھی آتا ہے، لڑکیاں مشرکین کے ساتھ چلی جا رہی ہیں، لڑکے مشرک لڑکیوں کو خوب ایڈوانس اور بہت ان کو زوردار نظر آتی ہیں، اس لیے کہ دیکھو مرد ہو تو مشرک عورت چاہے دنیا کی حور ہو، چاہے دنیا کی سب سے بڑی دولت لے کر کے آئے، سب سے زیادہ تم کو چھٹکارا دلائے، کبھی بھی شادی نہیں کرنا، چاہے جتنی بھی پسند آ جائے، یہاں تک کہ وہ ایمان کا اعلان کر دے، اصلی دین اور ایمان پر آ جائے، تب شادی کی سوچنا تم۔ اور اسی طریقے سے لڑکیوں کو حکم ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، کتنا ہو اسمارٹ ملے تم کو، تم ہرگز شادی مت کرنا مشرکین سے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کالی کلوٹی لوڈی، اس وقت تو لوڈی ہوتی نہیں ہے، کالی کٹوری پڑی ہوئی لیکن مومنہ ہے تو اس سے شادی کرو، اللہ اتنی برکتیں دیں گے، جنت دیں گے، اس کے مقابلے میں جو بڑی کوٹھی، بڑی ایڈوانس، بڑی
ہائی فائی پتہ نہیں کیا کیا تھی، وہ سب سے تم پرہیز کرو۔ اس میں بڑے اللہ جل شانہ کا کلام، اس کو بیان کون کر سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اور بھی اس میں بہت سے مسائل ہیں، یہ بھی آج کل جتنا میں نے کہا نا کہ 25-30 مسئلے تو ایسے ہیں جو کرنٹ ایشو ہیں، پورے آپ کیا پریشان ہو گئے، سارے مولانا لوگ پریشان ہیں، بڑی بڑی جمعیتیں بنا کر کے بیٹھے ہیں، کچھ عقل کام نہیں کر رہی ہے ان، مسلم پرسن اللہ کے پے بھی نہیں بچا رہے ہیں، اب مسلم کے میم بھی نہیں بچا پا رہے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی ہے جو آج کہہ رہے ہیں کہ جس کو جیسے چاہو گے پوتے کو حق نہیں ملتا، میں نہیں ہوں، اور کیا ہے میرے ابا مر گئے تھے، میں مر گیا اور ابا زندہ تھے تو میرے بھائیوں کو نہیں ملے گا، پوتوں کو بھی ملے گا۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اب آپ کی شریعت کہتی ہے، پرسن اللہ کہتا ہے نہیں، پوتوں کو کچھ نہیں ملے گا، جو بھائی زندہ ہیں، جو مر گیا ہے بھائی، اس کے بھائی جو زندہ انہیں کو ملے گا۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور ان ترک خیرا، اللہ جل شانہ نے اس میں جو آیت ہے، آگے آئے گی آیت جس میں کس کا کتنا حصہ ہے، بیٹے کا کتنا ہے، ماں کا کتنا ہے، باپ کا کتنا ہے، وہ آئے گا سورہ نساء میں۔ لیکن یہاں جو ہے ایک بڑی زوردار چیز ہے کہ پہلے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کوئی بھی مرے گا تو مرنے سے پہلے اس کو وصیت کرنی ہونی، یعنی رجسٹری کرنی پڑی۔ آج کل کی زبان میں کیا ہے، رجسٹری نہیں تھی، وصیت مانیں گے نہیں، ہے کہیں گے ہمارے ابا نے لکھا کہاں، لکھنے کا کاغذ کا کیا ویلو ہے، یعنی ابا کی زبان کا بھی، ابا کا لکھنے کا بھی ویلو نہیں، اس لیے کہ آپ کی سرکار کہہ رہی ہے، تو سرکار کی کہہ رہے ہیں تو مانیے، اب طلاق بھی نہیں پڑے گی، کیا کر کے ایسی حرام کاری کیجئے، بلا نکاح کے بھی رکھیے، ہے کہ نہیں، لڑکا شادی کر لے، لڑکی شادی کر لے، تب کیا رو رہے ہیں؟ آپ کے ابا نے لکھا تھا تو کہتے اس کا کیا ویلو ہے، سرکار کیا نہیں لکھا گیا؟ اصل چیز زبان ہے، اصل چیز دل ہے۔ تو پہلے یہ تھا کہ رجسٹری کا مطلب ہوتا تھا کہ وصیت لکھ دیا کہ ابا کا اتنا ہوگا، اماں کا اتنا ہوگا، بھائیوں کا اتنا ہوگا، بیٹوں کا اتنا ہوگا۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اسی کا آج بیان ہے۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ نہیں، متعین کر دیا کہ باپ کو اتنا ملے گا، بیٹے کو اتنا ملے گا، متعین کر دیا، اب آدمی پر نہیں چھوڑا۔ لیکن ان طرح کا خیرا الوصیت للوالدین والاقربین، ماں باپ کا ہو گیا، بیٹے کا ہو گیا، کیا پوتا بیٹا نہیں آپ کا؟ تو اس کا تو اللہ نے لکھا ہی نہیں، تو نہیں لکھا تو اب بھی یہ آیت اللہ کا کلام ہے، تو جو اقربین قریب ترین ہے اس میں سے پوتا بھی ہے، اب پوتے کا حصہ بھی آپ کو۔ فرق یہ ہے کہ آپ چھوڑ کر کے ایسے ہی مت جائیے، ورنہ آپ کے بعد کون ہوتے ہیں بھائی؟ بیٹے ہی نہ ہوں گے، تو بیٹا حقدار ہے، پہلا خون وہ ہے، اس کو ملے گا، اس کے بعد کا خون پوتا ہے۔ تو جب چھوڑ دیا تھا آپ نے، ویسی ترتیب سے آئیں گے، لائن کاٹ کے چلے جائیں گے کیا آگے؟ نہیں، لیکن دادا کو فرض کیا کہ ان کا حصہ تو متعین ہے، تم بیٹوں کا وہ تو ملے گا ہی، اب تمہارے اوپر رشتہ داروں کا بھی حق باقی ہے، جس میں سے پوتا ایک محروم ہو رہا ہے، اس کو لکھ کے جاؤ۔ جب مرو گے تو 5000 میں سے بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، اماں زندہ ہے تو اتنا ملے گا، لیکن پوتے کو آج ہی بیٹا میرا آج ہی دو۔ دیکھ رہے ہیں، اب ساری دنیا کہہ رہے کہ اسلام بڑا کٹھور دن ہے، اس کے اندر تو بہت سی اچھی باتیں ہیں ہی نہیں، پوتا کو محروم منسوخ کر دیا۔ اور یہاں قرآن کیا کہتا ہے کہ نہیں، بیٹوں کو تو مرنے کے بعد ملے گا، لیکن پوتے کو کب ملے گا؟ آج اس کا باپ مرا ہے، آج ہی اس کو ملے گا۔ دیکھ رہے ہیں، 5 بیٹے ہیں تو 1/3 اس کو دینے کا اختیار ہے، 1/3 دے دے گا۔ سمجھا کہ نہیں سر؟ اب 5 بیٹے ہیں تو 5 کو کتنا ملے گا؟ 1/6 مر گیا ہے، 5واں حصہ نہ ملے گا، سب مال بچ گیا تب بھی، ماں نہیں ہے، بہنیں نہیں ہیں، سب کو چھوڑ کر تب نہ ملے گا اتنا۔ یہاں پوتے کو اگر دادا دینا چاہے تو 1/3 آج ہی دے سکتا ہے، کٹھور دن ہے یہ۔ پھر دادا کے اوپر فرض ہے کہ مکمل پرورش کرے پوتوں کی، جس طرح سے باپ کے اوپر ضروری تھا ویسے پوتوں پر بھی فرض ہے، دادا پر بھی فرض ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو اب اس وقت اسلام کے خلاف پوری دنیا میں یہ ہے کہ اس سے زیادہ پوتوں کو محروم کیا جا رہا ہے، اس لیے سنشودھن ہوگا مسلم قانون میں، پرسن اللہ نہیں چلے گا۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ جاننے کی ضرورت ہے۔
آج تو اتنے مسائل ہیں کہ اس کو کیا بیان کیا جائے، بہت سے مسائل ہیں۔ طلاق کے مسئلے کو بڑا صاف صاف بیان کیا گیا ہے، حتیٰ کہ مہر متعین ہو تب کتنا، مہر متعین ہو تب کتنا، بیوی کو دلہن بنا کے گھر میں لائے، اس کے ساتھ 1 رات یا 100 رات یا 100 سال رہ لیا، اس وقت کیسے اس کو طلاق اگر دینی ہی ہے، مجبوری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ آج ہی فرما دیا ہے، 2 جگہ، اور جگہ تو آگے بہت کچھ آئے گا کہ دیکھو کتنی ہو کالی کلوٹی ہو، کتنی ہو لڑنے جھگڑنے والی ہو، کتنی ہو الٹی سیدھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھلائی ضرور رکھا ہے۔ چلو تو دیکھو کیسے کیسے ولی پیدا ہوئے جب لوگوں نے برداشت کر لیا، تو سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ایسے بیٹے جنہوں نے نام کر دیا دنیا میں، کیسی بیویوں سے؟ بالکل جھگڑالو بیوی سے، الٹی سیدھی بیوی سے، کالی کلوٹی بیوی سے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ وہ سب سمجھا ہے، لیکن ان سب کے بعد بھی نہیں چلنے والا، گھر برباد ہو رہا ہے، تو دو گے بھی تو کیسے طلاق دو گے؟ یہ حکم ہے اس کے اندر بڑا زوردار طریقے سے۔ ہاں اس کے بعد یہ ہے کہ تم نے مہر متعین نہیں کیا، تب تک کسی وجہ سے، کسی چنگل خور کی وجہ سے شادی کٹ گئی، تو فلانیہ ایسی ہے ویسا ہے، یہ لڑکا تو بڑا اباس ہے، دلی میں کماتا تھوڑے نہ ہے، یہ تماشا کرتا ہے، اب لڑکی والے تماشا کرنے لگے، نکاح تو ہو گیا تھا، تو مہر متعین ہے تب کتنا دو گے، مہر نہیں متعین ہے تب کتنا دو گے، یعنی رخصتی سے پہلے ہی یہ ہو گیا۔ پھر اگر تم اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کے مرتے ہو تب کیا ہوگا، کیسے کیسے تمہارے مسائل چلیں گے، اس طرح کے اس میں آج کے دن بہت زوردار ہے۔ کسی مولانا صاحب سے وہ مضامین سن لیجئے گا، اللہ جل شانہ ہم لوگوں کو قرآن۔ اچھا ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، ایک جملہ یہ کہتا ہوں کہ 300 جگہ پر لکھا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اور لگ بھگ ویسے ہی زکوٰۃ دو زکوٰۃ دو، لیکن کہیں نہیں بتایا کہ 5 وقت پڑھو گے کہ نہیں پڑھو، صراحت سے نہیں ہے، لوگوں نے نکالا ہے کہ ایسے جب سورج نکلنے سے پہلے ایسے 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 ایسے، لیکن طلاق کے مسئلے کو کھول کھول کے بیان کیا، نکاح کے مسئلے کو کھول کھول بیان کیا، 2 روپیہ جگری دوست کو دے رہے ہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا، پرانا 50 سال کا گاہک اس کو دے رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لکھو ضرور، قرض دے رہے ہیں حقیقی دوست کو۔ آپ جان سکتے ہیں کہ اسلام نے، قرآن نے کتنا اہتمام کیا ہے۔ آج ہمیں تعجب کر رہا تھا کہ اتنا طلاق کے بارے میں گھما گھما کر کے اتنا کچھ بتایا جا رہا ہے، اتنا بتایا جا رہا ہے، نماز کے بارے میں بتایا نہیں کہ آپ عشاء کی رکعت پڑھیں گے، پورے قرآن میں نہیں ہے۔ مسلمان آج کل معاملات میں سب سے زیادہ گیا گزرا ہے، سب سے زیادہ لگتا ہے کہ بہت دیندار ہیں تو نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دیا، حج کر لیا، بڑے مسلمان بنے ہوئے ہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اصل چیز جو القرآن نے بیان کیا ہے وہ گھما گھما کر کے، سمجھا کر کے، ایک ایک کے کیسے لکھے گا، کیسے لکھوائے گا، لکھنے والا وکیل آپ کا ہوگا کہ ہمارا ہوگا، قلم میرا ہوگا، قرض لے رہا ہوں کہ آپ کا ہوگا، اتنا گہرائی ڈیپلی میں تو کوئی جائے گا نہیں۔ یورپ کے لوگ، فرانس کے کئی مفکر مسلمان صرف اسی پر ہو گئے، کیا یہ دین ہے بھائی؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ ایسے ہی چند تسبیحوں کا نام ہے، داڑھی ہلانے کا نام ہے، مسجد میں اوپر نیچے کرنے کا نام ہے، کریں ایسا نا، اوپر نیچے ہوتے ہیں چلے آتے ہیں، یہ کوئی بات ہے، کوئی دین ہے؟ تو دین وہاں ہے کہ معاملات دین کے جو ہیں، ہزاروں معاملات اللہ جل شانہ نے اس میں بیان فرمایا۔ اس سے اہمیت سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کو مسجد سے نکلنے کے بعد کتنا ٹائٹ رہنا ہے اور کتنا ایماندار اور مسلمان رہنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔